الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمه بالعلم والورع والبرهان والصلاة والسلام على رسول الله. محترم معزز سامعین اور ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں اس لیے بنانے جا رہا ہوں کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور نماز یہ لوگوں اور اللہ کے درمیان میں کنورسیشن ہے. نماز جو ہے وہ میٹنگ ہے، مکمل طریقے سے میٹنگ ہے، ملاقات ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے، بات چیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا کنورسیشن چل رہا ہوتا ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ہمیں وہ حق ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا، پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اور ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھی جائے، قرآن کی ایک آیت سمجھی جائے. اور میں نے ابھی کچھ دنوں سے قرآن انڈرسٹینڈنگ کا، قرآن فہمی کا کورس شروع کیا تھا. الحمدللہ وہ کامیاب رہا، لوگوں نے کیا. اور اس کورس میں نے بیسک صورتیں ان کو بتائیں اور بیسک گرامر جو عربی کا ہے وہ بتایا، اور ورڈ ٹو ورڈ ان کو ٹرانسلیشن کرایا، تاکہ وہ نماز پڑھنے جائیں تو انہیں کہیں ایسا فیل نہ ہو کہ مطلب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درمیان ہماری کیا گفتگو چالو ہے. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کوئی سا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کوئی سی بک پڑھتے ہیں، کوئی سی کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے جو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں. اللہ کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، اللہ کا کیا سندیش ہے، کیا کہنا چاہ رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اسی میں مکمل طریقے سے ہدایت ہے. تو آج جو ہم بات کریں گے وہ سورہ فاتحہ کے متعلق بات کریں گے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتائیں گے، کیونکہ ہر ایک انسان جو بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی اس سورہ کو ضرور پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ. اب ابن ماجہ کی جو میں نے ایک روایت بتائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے کہ ایک قرآن کی آیت کو سمجھا جائے. اب سورہ فاتحہ ہی اگر ہم سمجھیں گے تو اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، تو اس سے ہمارا ثواب کہاں چلا جائے گا. اور پھر جب ہم کچھ پڑھنے جائیں، جیسے ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شیطان مردود سے. شیطان جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، اللہ کے یہاں سے بھگایا ہوا ہے، اللہ کے یہاں سے ذلیل کیا گیا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، لوگوں کو تیرے راستے سے دور کروں گا. تو ہمیں سب سے پہلے جب قرآن پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگیں، کیونکہ ہم لوگ سیف نہیں ہیں، ہم انسیف ہیں. اپنے آپ کو ہم سوچیں کہ ہم حفاظت میں نہیں ہیں، ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے. اور سب سے بہترین پروٹیکٹر، سب سے بہترین پروٹیکٹ دینے والا، حفاظت دینے والا وہ اللہ ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بھی ہم کچھ شروع کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے. تو ہم قرآن کیسے پڑھیں گے، اپنا کام کیسے کریں گے بغیر اللہ کی مدد کے. تو جب ہم کوئی کام کرنے جائیں، جب قرآن پڑھنے جائیں، اپنی کوئی بک پڑھنے جائیں، کوئی سبجیکٹ کرنا چاہیں،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں. اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے سورہ فاتحہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے. یہاں سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہے. الحمدللہ رب العالمین جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری تعریفیں، سارے کے سارے شکر اور ساری کی ساری پرشنسا وہ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے، جو تمام جہاں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم. تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو پوری دنیا کو دیکھنے والا ہو، پوری دنیا کو سنبھالنے والا ہو سوائے اللہ کے. تو یہ چیز ہم لے کے بیٹھے ہیں، جب ہم نماز میں جائیں اور ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری دنیا کا ذمہ دار، ساری کی ساری دنیا کا رب، مالک، حاکم، رازق وہ صرف اور صرف اللہ ہے. الرحمن الرحیم. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. رحمان میں جیسے عربی کے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے جوعان. جوعان مطلب بہت زیادہ بھوکا، عطشان مطلب بہت زیادہ پیاسا. اسی طریقے سے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. جیسے عربی میں دوسرے الفاظ ہیں کریم، جمیل، بہترین اخلاق والا، ہمیشہ خوبصورت رہنے والا. تو اسی طریقے سے الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن جس دن سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے. سب کے بارے میں ان کی اچھائیوں کا ان کو اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، برائیوں کا برا بدلہ دے رہے ہوں گے. تو اس دن کا جو مالک ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ ہوگا. مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. حساب و کتاب کے دن کا جو اس ٹائم فیصلہ کیا جائے گا تو اس ٹائم جو جج ہوں گے وہ صرف اور صرف اللہ ہوں گے، اور ہماری اچھائیوں کا ہمیں اچھا بدلہ ملے گا. یہاں پہ ہمیں احتساب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے، اور ہم سے جو برائیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو معاف کرے. ما ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ فرماتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور یہ اب جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے سوائے آپ کے، اور ہم کسی کو گاڈ لاڈ نہیں مانتے سوائے آپ کے. ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد مانگ رہے ہیں تو آگے ہم کیا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اپنی مانگ کے بارے میں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں اچھائیوں والا راستہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جیسے نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صلحاء کا راستہ، اچھے لوگوں کا راستہ. ان لوگوں کا راستہ ہمیں بھی نصیب فرما. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور نہ ان لوگوں کا
جو بغیر جانے عمل کرتے تھے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور پھر قرآن پر عمل کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اور پوری قرآن مجید بھری ہوئی ہے جس میں مکمل طریقے سے ہدایت دی گئی ہے. تو ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے. اور پھر جب ہم اس طریقے سے سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو ہمارا انٹریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوگا. تو اس لیے ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین.